سوال بڑا ہی دلچسپ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کو دوست کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال مبہم ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے۔ کس کا دوست؟ یعنی آپ یا ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین پرہیزگار کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین کس کا دوست ہے؟ پرہیزگار کا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے دوست پرہیزگار لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب کوئی بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، میرا دوست اللہ رب العالمین ہے؟ ایسا نہیں بول سکتا۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا نیک ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں اسی لیے میں اللہ کا دوست ہوں یا اللہ میرا دوست ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالی کس مومن کا دوست ہے، جس کے ایمان، جس کے تقوی، جس کے پرہیزگاری سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اللہ رب العالمین راضی ہے، اس لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنوں کا، متقین کا دوست ہے، مومنین کا، متقین کا دوست ہے، لیکن تعین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ فلاں شخص کا دوست ہے، ایسا نہیں بول سکتے۔ تعین کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں بول سکتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے۔ اب کوئی آدمی ننگے شاہ کو اللہ کا دوست بنا دے، بھنگی شاہ کو اللہ رب العالمین کا دوست بنا دے، تو یہ تو ناممکن ہے نا۔ یہ کیسا ہے؟ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین مومنین، متقین، پرہیزگار لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہی نہیں ہے۔ مین بات یہ نہیں ہے کہ آپ یا ہم یا کوئی بھی اللہ کو دوست بنا لے، اہم ترین بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، اور یہی بہت مشکل ہے، یہی بہت مشکل ہے کہ محبت کے دعوے دار تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کس سے محبت کرتا ہے اور کس کو اپنا دوست بناتا ہے، یہ تو غیب ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس لیے کوئی بھی اپنی زندگی میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کسی کے مرنے کے بعد کوئی بھی دعوے کے ساتھ یہ نہیں بول سکتا کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس کے مخفی اور پوشیدہ امور کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کرنے والے اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اپنی طرف سے جس کو چاہیں اس کو ولی نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے اور اللہ رب العالمین کس سے دوستی کرتا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 ہے، اور ان میں کیا یہ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے؟ حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے روکنے والے بھی بڑے دعوے دار تھے، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام کی پاسداری کرنے والے صرف موحدین لوگ ہیں، جو شرک سے بالکل بیزار ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں اور حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمیشہ اپنے دل کے اندر بسائے رہتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کے طور پر یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمارا دوست ہے یا اللہ فلاں کا دوست ہے یا اللہ رب العالمین نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔